الصلاۃ والسلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی۔ ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام ہی کے داعی تھے۔ 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ خود کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھیں۔ لوگ اریاں ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحویل قبلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ملتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ کعبۃ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔
یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 میں ملتا ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ صفا و مروہ۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی حصے میں واقع تھیں۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہذا بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزرتی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی اس سعی کو اللہ تعالی نے بے حد پسند اور مقبول فرما کر ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ نہ رک سکنے والا پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے، اور ہزاروں سال سے زمزم کا پانی اللہ تعالی کے انعام و اکرام کا مظہر ہے۔ چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لازمی لگانے کا حکم ہے، اور یہ حج اور عمرے کے مناسک میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 158ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنگ و جدال کے بغیر مکہ فتح کیا۔ اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کفر و شرک کے تمام انبار جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دیے گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے انہیں گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی تسلط پہلی دفعہ ہوا، جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں تھے
بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ ناپاک یعنی نجس ہے۔ سن 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی، یہی حجۃ الوداع تھا۔ اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا۔ کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا۔ حج کے اکثر مناسک میں بنیادی حیثیت کعبے ہی کو حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک کو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ کعبۃ اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو مکہ معظمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں ملتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ محمد رسول اللہ سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔
قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔ 1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ جو طواف روضائے اقدس کرے محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا۔
وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا. 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی. بعض ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی. 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا، تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا. جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا. خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی. ان فقیروں 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. گداؤں کو سلام. شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی. اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں. چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا. صبح اور شاموں کو سلام. قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی. منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا. منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا. مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا. اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا. روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے روز. عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا. کرتا ہے ظہوری. جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو. پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں. تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا. در کی فضاؤں
سلام 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی۔ بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ جو پڑھا کرتے ہیں کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب۔ شافٹ جو ہی اندر پہنچی، دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کر۔ مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ جو پڑھا کرتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے۔ اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا۔ عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ کو سلام یا رسول اللہ۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے۔
نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی۔ بدے خضرا کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا۔ آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں۔ اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے۔ تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ کی فضاؤں کو سلام۔ پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا۔ تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی۔ بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا۔ آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا۔ پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے۔ مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے، ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا۔ ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے۔ نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے۔ جو طواف روضائے اقدس کرے، نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی۔ اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں۔ پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا، جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ 2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وجد کرتی ان ہواؤں، چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی۔ اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے، خادم حرمین الشریفین
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے 19 جمادی الاول 1410 ہجری کو آئے۔ انہوں نے تعمیراتی منصوبے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کے طور پر اس امر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شیڈیول کے مطابق شروع ہوا۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت ہوئی۔ پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا۔ سلام مسجد نبوی کے صبح مسجد کے 6 نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی کے صبح اور شام باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ مینار 104 میٹر بلند ہیں۔ تیرے غلاموں کے غلاموں توسیع منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے، تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی عرب میں اعلی معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں۔ اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمائی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں۔ گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ کرتے ہیں روز و شب توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا۔ یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے۔ جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا۔ کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے۔ مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ سلام مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبدے شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل۔ مسجد کی توسیع کے لیے 4تھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا۔
یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے۔ شاہد گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے۔ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا۔ اے جمیل الشیم اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی محترم قبلائے محترم۔ اے فصیح البیاں اے بلیغ اللسان۔ توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے۔ خادم حرمین الشریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے۔ شاہد کبریا، اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا۔ کبریا خاتم الانبیاء۔ ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا۔ ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیع منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے۔ حتمی ڈیزائن اسٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا۔ جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا۔ رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی۔ باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی، جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے۔ انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں۔ ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں۔ ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو۔ سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا۔ جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا۔
اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے۔ گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا۔ حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا۔ مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا۔ اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا۔ اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے۔ آپ شمس الضحا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم۔ ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا، جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں۔ شان زمن صد باب محن نور حق من۔ مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی۔ مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ محترم قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ اے فصیح البیاں، اے بلیغ النساء، اے وحید الزمان، ماورائے گما آپ۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا، جسے 2 اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے۔ انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ ستائیس گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں۔ یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا۔
مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارہ سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا۔ کرارہ سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں۔ اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربے کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے۔ دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے۔ پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے۔ خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا۔ مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی۔ پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے۔ ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا۔ بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا، اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا۔ ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ۔ پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا۔ قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے۔ 17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا، انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ ستونوں پر سنگ مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا۔ ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا۔ سنگ مرمر کے 8000 طویل مستطیل مختلف رنگوں کے 67 ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگ مرمر تھے۔ نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آموختا۔ فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے۔ انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی۔ ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے۔ مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیعی عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے۔ اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے۔ اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا۔ ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا۔ بدنیرا 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 بلبل زتو آم۔ خطاطی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جزو ہے۔ آیات قرآنی کو ایک ماہر خطاط نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا، پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی۔ آیات قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا، اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاٹا گیا۔
संग मरमर के ऊपर एक और शीट रखी गई और ट्रेसिंग को अल्फाज की कटाई के लिए इस्तेमाल किया गया। दर कद्दे तो जामए सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा। फिर हर पैनल को सैंड ब्लास्ट किया गया, गैर जरूरी हिस्सों को मिटाया और खत्ताती को वाज़ेह किया गया। सैंड ब्लास्ट की गई सतह को हाथ से मुकम्मल किया गया। चंद और जरूरी कामों के नतीजे में ये पैनल नस्ब करने के लिए तैयार हो गए। आराइशी स्कर्टिंग तौसी इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों पर नस्ब की गई। इसका फासला कमोबेश 4 किलोमीटर है। इसी तरह अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर की तनसीब का काम मुकम्मल हुआ, जो हतमी आराइशी टच देने के लिए तैयार थी। दस जमादियुस्सानी 1412 हिजरी को खादिम हरमैन शरीफैन ने मस्जिद के नए मीनारों के 6 में से आखिरी कलश पर अपने दस्तखत सब्त कर दिए। आखिरी कलश के नस्ब करने के बाद आखिरी मरहला शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तनसीब, खुशनुमाई से मुताल्लिक दीगर जुजियात और तौसी मंसूबे की खिदमात को मुकम्मल करना था। जद्दे के करीब एक फैक्ट्री में खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीनें नस्ब की गईं, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तैयारी के लिए 1500 टन पीतल की सफाई में मदद मिली। माहिर कारीगरों और मशीनों की मदद से पैदावार में तेजी से इजाफा मुमकिन बनाया गया, जिसके नतीजे में हर रोज 1490 आराइशी अशिया और 12 सुतूनों की असास तैयार होने लगी। बाज अक़साम के आराइशी ग्रिल्स भी तैयार किए गए और इन पर हाथ से पॉलिश की गई। सुतूनों के 2400 असासी हिस्से 3 मुख्तलिफ अक़साम में दरकार थे। सिर्फ एक साल के कलील अरसे में 4 मुख्तलिफ अक़साम में बरक़ी क़ुमक़ुमों के लिए 11600 आराइशी और खुशनुमा लाइटिंग फिक्सचर भी तामीराती मकाम पर भेजे गए। गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़्ता शीरी सुख़नीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़्ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा। हर जद्दे में ज्यादातर लकड़ी की आराइशी चीजें भी तैयार की गईं। इस मकसद के लिए आला किस्म की टीक की लकड़ी इस्तेमाल की गई। हर कस के लबे फैक्ट्री में लकड़ी के हर किस्म के काम के लिए आला किस्म की मशीनें मौजूद थीं, चुनाचे जरूरत के हजारों टुकड़ों को तैयार किया गया। इन पेचीदा कामों के लिए माहिर कारीगर मौजूद थे। वो मशीनों के साथ साथ दस्तकारी भी करते रहे।
گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را. مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے. ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا. ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا. کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے. در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمن. تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی. انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا. گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را. در عشق تو دندان شکست است با الفت. در عشق تو دندان شکست است با الفت. تو جام رسانید ویسے رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی. اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں. یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا. 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی. بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را. براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں. ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. گل از رختا مختا نازک بدنی را. 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے. ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی. میں بہک سکوں یہ مجال کیا. برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے. ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا. میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من.
مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی. دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی. ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. جو تمہاری غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. جو تمہاری جالی سے متصل. فرانس کی ایک فاؤنڈری میں دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا. چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی. چلو میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں. دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا. چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو. صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا. چلو کہ یہ راستہ. ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے، تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے. سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی. قلب و جان ہے تجھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے. شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈینسر نصب ہے. پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے. کوئی اور تھا. شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے 1 منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے. اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے. اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے. سال سے یہ گمان تھا. ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے. ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے. کئی روز سے میرے دل سے گنبد صبر
سبز کا. ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے. ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. وہ حبیب رب کریم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا. اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے. اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائز 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا. اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا. فکر ہے میری آپ کی, انہیں چاہتا کوئی اور ہے, انہیں فکر ہے. چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے. انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے. ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں. تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا, میں جو دور اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے. یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا, ہے اسی میں ماجد بے نوا, کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے, اسی میں ماجد بے نوا. ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں. نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے, اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں. متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی, جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ہمارا نبی اپنے مولا. نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خود کار سیکورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. اپنے مولا کا پیارا ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے, اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی. کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ. گرینائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی. اس کی تعمیر میں بہترین مہارت, ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی. اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا.
اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. قرآن کے تاریخی مقامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر زمانے میں انسان کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں نازل کر دی گئیں. قرآن شریف وہ الہامی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں نازل ہوئی اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے. یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت بھی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، مگر قرآن شریف کے نزول ہوئے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے کسی ایک تذکرے کو بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا اور ایک حرف بھی بدل نہ سکا. اسی طرح اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچ اور صحیح ہیں. قرآن شریف کے تعلیم ہے کہ دنیا کی سیر کر کے تاریخ گزشتے سے عبرت حاصل کریں. آدم علیہ السلام. انسان ہے وہ جو اربوں کربوں حیوانات سے الگ تھلگ تمیز اور عقل کے ساتھ جنت میں پیدا کر کے زمین میں بھیجا گیا ہو. مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے جبل الرحمہ پر بنی نوع انسان کے باوائے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی ملاقات ہوئی. اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے. نوح علیہ السلام. پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ جگہ آج ملک عراق میں شامل ہے. سمیریا کے بت پرست قوم کو انہوں نے دین حق کی طرف دعوت کی. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام جاری کیا.
عرصے دراز تک دعوت کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خدا تعالی نے ان سرکشوں کی اکثریت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکڑی کے تختوں سے ایک جہاز تیار کیا جائے اور ہر جانداروں کے جوڑوں کو بھی اس جہاز میں جگہ دے تاکہ ان کی نسل دنیا میں قائم رہے۔ ایک مقبول رائے یہ ہے کہ اس جہاز کی تیاری عراق کے کوفے میں ہوئی۔ پس منظر میں کوفے کی تاریخی مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ آسمان سے موسلا دار بارش شروع ہوئی، ہر کہیں سے چشمے نکلے، ہزاروں قدم کی اونچائی پر سیلاب ابھر کر آیا، سارے منکرین حق ہلاک ہو گئے۔ کئی دنوں کے بعد پانی گھٹنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز جودی پہاڑ پر جا کے ٹکرا گیا۔ سورہ 11 آیت 44 میں خدا کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کردستان کے شمالی حصے سے ترکی کے جودی پہاڑ کا منظر، اس کی اونچائی 6800 فٹ ہے۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں سرحد آرمینیا کے قریب واقع برفیلے پہاڑ ارارات سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بنی عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ عمان کا ایک علاقہ شسر تھا جو تقریباً 7000 سال پہلے مٹی میں مل گیا تھا اور 1992 کی کدوائی میں برآمد ہوئے۔ اب ہم اس علاقے کی طرف سفر کر رہے ہیں جس کے آج کا نام ہے احقاف یا اوبار۔ یہ ہے عمان کا شہر سلالہ۔ یہاں سے 172 کلومیٹر ریگستان سے سفر کرنے پر اوبار پہنچتے ہیں۔ یہ اوبار ہے جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بنی عاد رہتی تھی۔ یہ ان مکانوں کے کھنڈر ہیں جو ریتوں کے انبار نکالنے پر برآمد ہوئے۔ سورہ 11 ہود آیت 50 میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم خدا پر محض اختراع کر رہے ہو۔ سورہ ہود میں خدا تعالی کہتا ہے پیغمبر ہود علیہ السلام کے پیغامات کو مغرور قوم نے ٹکرا دیا۔ بنی عاد کو خدا تعالی نے پانی سے مالا مال کیا۔ یہ اس زمانے کا ایک کنواں ہے جس میں آج بھی پانی بھرا ہوا ہے۔
سورہ 89 الفجر آیات 6, 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد کیا تم نے کبھی نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا جو ارم کی قوم تھی، بڑے ستونوں والے تھے، سارے شہروں میں ویسی زوردار قوم پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے ستونوں کے یہ کھنڈر ہیں، وہ چیزیں ہیں جنہیں بنی عاد نے استعمال کیا ہے۔ سکے جال جو پتھر سے بنائے گئے، اس زمانے میں کثرت سے لوبان کی کھیتی ہوتی تھی، اس کا عرق دواؤں اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، جن کے برآمد کرنے سے بنی عاد خوشحال اور مالدار بن گئے۔ جب بنی عاد نے بت پرستی اور حق تلفی کو جاری رکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کی تاکید دی، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد بنی عاد کو تباہ و برباد کیا۔ سورہ 69 الحاقہ آیات 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ عاد قوم سخت ہوا سے ہلاک کی گئی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن برابر مسلط رہے۔ بس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اونتھے پڑے ہیں، وہ گویا کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے تھے۔ ابار کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئی۔ کھدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درآمد ہوئیں۔ ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی۔ عیش و عشرت میں مست رہنے والے انسانوں تاریخ سے عبرت حاصل کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قبیلے تھمود تقریباً 5000 سال قبل ہجر میں قبیلے ثمود رہتی تھی۔ خدا تعالی نے ان لوگوں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح میں چٹانوں کے اندر بنائے گئے غاروں کے گھر برقرار ہیں۔ شہر مدینہ سے 405 کلومیٹر شمال میں مدائن صالح واقع ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ 11 ہود آیا 61 میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تم کو زمین سے پیدا کر کے آباد کیا، پھر تم اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یقیناً میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے. سورہ 15 الحجر آیا 82. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ پہاڑوں کو تراش کر اطمینان کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے. قرآن سورہ 89 آیے 9 میں اللہ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو کھود کر گھر بنائے تھے. یہ ہے قوم سمود کا ایک عوامی کنواں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب الہی نازل ہوا تھا. ایک ہال جو عام تقریبات کے لیے استعمال کرتا تھا. العلا میوزیم میں قبیلہ سمود کے برتن. اس ملک میں گنڈوں کے 9 گروہ تھے. بت پرستی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و فساد ہو گئیں. خدا عز و جل نے ایک عجیب و غریب اونٹنی کو پیدا کر کے ان کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نہ ستایا جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. ان لوگوں نے خدا کو للکارا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. وہ ذلیل کام اس جگہ سے کیا تھا. صبح تڑکے انہیں خدا کی طرف سے سزا ملی. سورہ 11 خود 59 میں اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتھے پڑے رہ گئے ہیں. یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے العلا میوزیم کے ڈائریکٹر ممكن هذا الصيحة زلزلت هذا المكان عندنا؟ هذا زلزلة أنت لو أتيت إلى الخريبة عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے. آپ کے محل سراؤں کو آپ کے سر پر گرانا خدا کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں. جنوبی سینا میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر. ابراہیم علیہ السلام. شہر الناصریہ عراق میں بغداد سے 400 کلومیٹر فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن
بابل کا اور ہے